يا خالقنا يا رب لعبيدك ندا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی آدمی ایسا خواب دیکھے جو اسے اچھا لگے تو یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اس کو چاہیے اس پر اللہ کی تعریف کرے اور اس کو لوگوں سے بیان بھی کر دے، اور ایک روایت میں ہے کہ صرف اسی کو بتائے جس سے اس کو محبت ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور خواب دیکھے جو اس کو دیکھنا ناپسند محسوس ہوا تو یہ خواب شیطان کی طرف سے تھا، اس کو چاہیے کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی کو اس خواب کے بارے میں نہ بتائے، بے شک اگر اس نے ایسا کر لیا تو یہ برا خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے روایت کیا۔ آج ہمارا موضوع خوابوں کے بارے میں آنے والے وساوس اور ان کا علاج کے بارے میں ہے۔ خواب اس کو عربی زبان میں رؤیا کہتے ہیں، حلم بھی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ڈریم کہتے ہیں، اردو میں خواب کہتے ہیں۔ خواب ہوتا کیا ہے کہ سوتے ہوئے جو منظر بھی انسان دیکھے، بھلے اچھا ہو یا برا ہو، اس سونے میں دیکھنے والے منظر کو خواب کہتے ہیں۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرؤیا ثلاث، کہ خواب جو بھی آدمی دیکھتا ہے اس کی 3 قسمیں۔ پہلی خواب کی قسم رؤیا حق، وہ سچے خواب ہیں اور ان خوابوں کے اندر کوئی نہ کوئی سچائی کا پہلو اس کی زندگی سے متعلق ضرور ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا رؤیا یحدث بها الرجل نفسه، وہ خواب ہیں جو آدمی کو اس کے جی کے خیالات کی وجہ سے آتے ہیں، یعنی میچ دیکھتے دیکھتے سو گیا تو خواب میں میچ ہی کھیلے گا، اور لڑائی دیکھتے دیکھتے سو گیا تو خواب میں لڑائی ہوگی، اسی طرح کوئی بری چیزیں دیکھتے ہوئے سویا تو خواب میں اس کو ڈراؤنی خواب بھی نظر آتے ہیں۔ تو جو اس کے خیالات ہوتے ہیں وہی اس کے خواب بن جاتے ہیں۔ اور تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیا تحزین من الشیطان، اور ابن ماجہ کی روایت میں تخویف من الشیطان، کہ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو خاص طور سے شیطان اس بندے کو پریشان کرنے کے لیے دکھاتا ہے۔ وہ خواب نہیں ہوتا، صرف وہ نیند میں اس کو ایسے خیالات دکھاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ پریشان ہو جائے۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ایسے ہی خواب ہے کہ جو تعبیر والے تو نہیں ہوتے لیکن وہ پریشان کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں یا کوئی عجیب خواب دیکھتے ہیں، پھر ان کی بھوک اڑ جاتی ہے، ان کو نیند نہیں آتی راتوں کو، اور کاروبار میں دل نہیں لگتا، پڑھنے والے بچے ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، خاوند ہے اپنی بیوی سے اچھی طرح نہیں بولتا، کیوں؟ کہتا پتہ نہیں میرے دماغ پر کوئی پریشانی اور ٹینشن ہے۔ اصل میں وہ رات جو خواب دیکھا ہے اس کا اثر ہے، اس کی طبیعت اچاٹ ہو چکی ہے۔ اب یہ جو خواب شیطان دکھاتا ہے، پہلے یہ سمجھیں یہ خواب آتے کیسے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان مجری ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے قابو پا کر سرایت کر جاتا ہے جیسا کہ خون اس کے جسم میں گردش کر رہا ہے۔ تو اب خون ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے اندر ہے، ایسے ہی شیطان بھی خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جب چاہے ہمارے ذہنوں کے اندر برے خیالات، ڈراؤنے خیالات، گناہوں کے خیالات وہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے شیطان کو کچھ تصرف حاصل ہے، دوسرا مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، جب بھی تم میں سے کوئی رات کو سو کر اٹھے اس کو چاہیے کہ وضو کے دوران 3 مرتبہ اپنی ناک کو جھاڑے۔ کیوں؟ فإن الشیطان یبیت علی خیاشیمہ، کہ رات کو جب یہ سویا تھا تو شیطان اس کی ناک کے اندر رات گزارتا ہے۔
تو ہم جب سوتے ہیں سارے تو ہماری ناک کے اندر شیطان رات گزار رہا ہوتا ہے. اب جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ سانس یہاں سے ہمارے دماغوں سے ہوتا ہوا اندر کو جا رہا ہوتا ہے. تو شیطان اس سانس کے اندر اپنے خیالات ڈالتا ہے. وہ پھر سانس اندر جاتا ہے تو وہ خیالات اس کے خواب بنتے ہیں. پھر ڈراؤنی شکلیں، جنات، چڑیلے، خون، لڑائی جھگڑے، اور بندہ صبح اٹھتا ہے کہتا ہے بس اب مجھ سے نہ کوئی بات کرے، میں آج بہت پریشان ہوں. تو یہ شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تحذیر، تخویف، کہ یہ شیطان چاہتا ہے کہ ایمان والا صحیح دھیان سے نماز نہ پڑھے، ایمان والا مسلمان بھائیوں سے اچھی طرح مل نہ سکے، ایمان والا مرد اپنی بیوی سے خوش اخلاقی سے بات نہ کرے، اس کا دل نہ ذکر میں لگے نہ تلاوت میں لگے، بس یہ خوابوں میں گم پریشان رہے. یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ ہمیں ایسے ڈراؤنے اور برے خواب دکھاتا ہے. اب یہاں ایک بات اور بھی بڑی قابل توجہ ہے. سارا قصور شیطان کا نہیں، کوئی اپنا آپدا بھی ہوتا ہوتا. مثلا اطباء نے لکھا ہے کہ آدمیوں کے اندر کچھ بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے بھی آدمی کو قسم کے غلط خواب جو ہے وہ خواب آتے ہیں. مثلا جس آدمی میں صفرا کی بیماری بڑھ جاتی ہے اس کو خواب کے اندر آگ نظر آتی ہے، اس کو خواب کے اندر زرد رنگ کی چیزیں نظر آتی ہیں. اب وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب میں تو راتی آگ دیکھی، میں بہت پریشان ہوں. بھائی آگ کوئی نہیں دیکھی پائی تو اپنا علاج کرا جاتے. وہ صفرا کی بیماری کی وجہ سے اس کے اندر اس کو خوابوں میں آگ نظر آتی ہے. اسی طرح جس آدمی کے جسم میں بلغم زیادہ ہوتا ہے، یہ اطباء نے لکھا ہے کتابوں میں، جس کے جسم میں بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے اس کو خوابوں میں بجلی کی کڑک، آسمانوں پر طوفان، ڈراؤنی آوازیں، خواب میں اس کو ایسے خواب نظر آتے ہیں راتوں کو طوفان آ رہا ہے، بجلی کڑک رہی ہے، آسمان پر جناب بارش بجلی جو ہے وہ کڑک کڑک کر ایسے طوفان پیدا ہوتے ہیں. اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ اس کے جسم میں بلغم کی زیادتی ہے. اطباء نے یہ لکھا ہے کہ اکثر ڈراؤنے خواب انسان کے جسم کی بیماریوں کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کے اندر سودا بڑھ جاتا ہے ان کو خوابوں کے اندر جو ہے وہ ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں، اندھیرا نظر آتا ہے، قبریں نظر آتی ہیں ان کو. اب اصل میں اندر اس کو سودا کی بیماری ہے اور سر کھاتے ہیں وہ جا کے معبرین کا کہ مولوی صاحب میں راتی خواب دیکھا مجھے بڑی ڈراؤنی شکل نظر آئی. بھائی کچھ بھی نہیں ہے، تم جا کے اپنا علاج کرواؤ. جو نارمل صحت مند انسان ہو اس کو اگر ڈراؤنا خواب نظر آئے تو شیطان کی وہ تخویف ہوتی ہے، ورنہ آدمی کی بعض اوقات اپنی بیماری کا اثر ہوتا ہے. اور کبھی کبھی انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں یہ اس کو برے خواب اور ڈراؤنے خواب دکھاتے ہیں. اب رات کو ڈراؤنا ڈرامہ دیکھا، کوئی ایسی ڈینجرس فلم دیکھ لی ہے، اب جب یہ سوئے گا تو جو سوچ کر سویا تھا وہی انسان کے خواب بن جاتے ہیں. یہ فطرتی بات ہے، جو آپ کے دماغ میں چیز ہوگی وہ آپ کے خواب میں ضرور آ جاتی ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا. اس نے معبرین کو بلایا کہ مجھے ایسا طریقہ بتاؤ کہ مجھے میرا باپ خواب میں نظر آئے. انہوں نے کہا جی خواب کون سا بندہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، ایسا تو کوئی طریقہ نہیں. کہنے لگا مجھے نہیں بتاؤ گے میں تم سب کو اندر جیل میں بند کر دوں گا، بتاؤ مجھے طریقہ. اب سب پریشان. ایک آدمی نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے. بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ کہ جب تک اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کا ابو خواب میں نظر آئے گا، اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو پھر باپ خواب میں نظر نہیں آئے گا. بادشاہ نے کہا بتاؤ. کہتا شرط یہ ہے کہ آپ نے 3 دن اپنے باپ کا خیال اپنے ذہن میں نہیں لانا، اگر آپ لے آئے تو پھر میرا قصور نہیں. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب یہ فطرتی بات ہے، بندے کو جس بات سے روکا جائے اس کا دماغ ادھر زیادہ جاتا ہے. ڈاکٹر کہنا آپ نے یہ چیز کے بارے میں نہیں سوچنا، تو بار بار ادھر ہی دھیان جاتا ہے، بار بار ادھر ہی دھیان جاتا ہے. اب رات کو یہ لیٹا ہوا ہے کہ ابا جی کے بارے میں نہیں سوچنا، وہ پھر خیال باپ کا آ جائے، پھر کہ یار نہیں سوچنا، پھر خیال آ جائے. ایک دن گزر گیا تو اس نے اس کو بلا کر کہا کہ مجھے تو میرے ابا جی خواب میں نظر نہیں آئے. کہتا جی تسی ابا جی نے بارے سے سوچا ہونا. کہتا یار خیال تو میرا آ گیا سی. کہتا کہ میری دوائی تو ٹھیک ہے نا، جدوں تک تسی سوچتے رہو گے تو ابا نہیں کام سے آنا.
اب 3 دن یہ اپنے دماغ سے لڑتا رہا، باپ کا خیال بار بار آتا رہا، پھر جو چیزیں دماغ میں آتی ہیں وہ خواب بن جاتی ہے، تو 3 دن کے بعد اس کا باپ خواب میں آ گیا۔ اب اس نے اس کو انعام و کرام دیے۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کا باپ خواب میں آ گیا؟ کہنے لگا کہ یہ فطرتی بات ہے، انسان جو سوچتا ہے وہ خواب بنتا ہے۔ میں نے اس کو روکا اور اس کی فطرت نے مجبور کیا کہ تو باپ کو سوچ۔ جب اس نے سوچنا شروع کیا وہ خواب میں آ گیا، مجھے انعام مل گیا، اور میں نے کیا کرنا تھا؟ تو اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے وہ خواب میں آ جاتا ہے۔ تو ان خوابوں کے آنے کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خواب ہی ہوتے ہیں، خوابوں سے ڈرنا کون سی عقل مندی ہے؟ وہ ایک آدمی تھا، اس نے رات کو سوئے نہ۔ کسی نے کہا بھائی تم سو کیوں نہیں رہے؟ کہتا نہیں مجھے تھوڑی پریشانی ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا یار وہ کل میں نے رات کو نا خواب میں میری کسی سے لڑائی ہو گئی۔ کہتے پھر؟ کہتا میں انہوں نے بندے بڑے ہو گئے۔ تو پھر بھائی اب تو سو کیوں نہیں رہا؟ کہتا انہوں نے راتی کیا سی اپنے بندے رہ کے آؤں گے تو میرے ڈر لگتا جب میں سو گیا وہ بندے لے آن گے تو میرے کتن گے۔ اب بھائی وہ کون سا تیرا سر پاڑ دیں گے؟ خواب ہی ہے تو خواب میں کیا گھبرانا؟ اب یہ سمجھے کہ جب خواب برے نظر آتے ہیں ہمیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات مسند احمد میں روایت آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، تم میں سب سے زیادہ سچا خواب اس بندے کا ہوتا ہے جو بات میں سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اب نبیوں کے خواب سچے کیوں ہوتے ہیں؟ نبی سارے سچے کے سچے، اور سب سے سچا نبی ہوتا ہے، اس لیے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تے آپا ماشاءاللہ جن سچے اپنے خواب بھی ہونے کی سچے، آپا کو ٹینشن لینے کی لوڑ کی ہے۔ جب ہم سارا دن ادھر ادھر جھوٹ بکتے رہتے ہیں تو یہ خواب بھی جھوٹ ہی سمجھا کرے، اس لیے ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے وہ گناہ اسی خواب کی شکل میں لاتے ہیں، پھر یہ گھبراتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، یہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی برے خواب آنے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ مثلا مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، ایک آدمی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا انی رأیت فی المنام کأنی ابول دبل، کہ جی میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں اور میری پیشاب والی نالی سے پیشاب نہیں آ رہا، خون آ رہا ہے، اور میں بڑا گھبرایا، پوری رات پریشان رہا کہ کیوں خون آتا رہا میری پیشاب کی نالی سے، پیشاب کی جگہ خون کیوں آیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ارا انک تأتی امرأتک وہی حائض، کہ مجھے لگتا ہے تم حالت حیض میں اپنی بیوی سے صحبت کرتے ہو۔ تو وہ سر کھجا کے کہتا آہو پیتا تیرا، تو کہنے لگے کب وقت آئندہ ایسا مت کرنا، یہ جو تجھے خواب آیا ہے یہ تیرا وہ گناہ ہے جو اللہ نے متشکل بنا کر دکھایا کہ وہ خون جو نظر آیا وہ حیض کا خون تھا، اور یہاں سے خون آنا تو نہیں چاہیے، تو جس طرح حیض میں بدی نہیں کرنی چاہیے لیکن تو نے کی، تو خواب میں تجھے پیشاب کی نالی سے خون آنا نہیں چاہیے تھا پھر بھی آیا، یہ اس بات کی علامت ہے اللہ تجھے ڈانٹ رہے ہیں کہ تم ایسا عمل مت کرو۔ اس نے کہا جی آئندہ توبہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو کبھی کبھی ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی نافرمانی گناہ کا خواب بن کر ہمارے خواب میں آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ تم اس سے باز آ جاؤ، یہ عمل مت کرو۔ وہ خواب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے تبدیل ہوتی ہے کہ میرا بندہ سدھر جائے۔ اس لیے یہ معبر کو بتانے سے پتہ چلے گا کہ میری اندر اس کے بارے میں کیا اللہ کی طرف سے پیغام ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اس میں کوئی نصیحت ہے۔ تیسری بات یہ کہ پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی دیکھا ہم نے دن اور تعبیر ہوگی رات، دیکھی ہم نے رات اور تعبیر ہوگی دن، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ڈراؤنا خواب صحابہ کو بتایا، فرمایا کہ رأیت امرأۃ سوداء
ثائرۃ الرأس، اے میرے صحابہ میں نے رات کو ایک کالے رنگ کی عورت دیکھی، اس کے بال بکھرے ہوئے، ڈراؤنی چڑیل میں نے خواب میں دیکھی ہے، اور وہ مدینہ سے نکل کر جا رہی ہے۔ اب یہ ڈراؤنا خواب تھا، صحابہ بھی حیران کہ حضور کو ڈراؤنا خواب آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر اس کی تعبیر بتائی، کیا فرمایا کہ میرے نزدیک اول تو اس کی تعبیر میں نے کیا نکالی تعبیر کہ ان وباء المدینہ نقل الی بیھا، کہ مدینہ کی بیماریاں اور مدینہ کی وبا وہ نکل کر جحفہ مقام پر جا رہی ہے۔ یہ جحفہ میقات ہے جو شام سے لوگ آتے ہیں ان کا۔ آج کل مدینہ میں مشہور شہر ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان رابغ، یہ وہ جگہ ہے جس کو حضور علیہ السلام نے حدیث میں مہیا سے تعبیر کیا ہے۔ تو میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی ہے کہ وہ جو کالی عورت نکل کر باہر گئی ہے مدینہ سے، اس کا مطلب ہے مدینہ کی بیماریاں پریشانیاں وہ نکل کر جحفہ چلی گئی ہے، مدینہ بیماریوں سے پاک ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم ایسا خواب دیکھ لیں، مولوی صاحب میں بہت گھبرا گیا، کی ہوا بھائی وہ جی راتی میں دیکھا میرے گھر چو کالی عورت نکلتی پئی، ان کے بال بکھرے ہوئے، کالے رنگ کی چڑیل، دسو ان کی طبیعت۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ چڑیل نکلی ہے، پتہ نہیں کہ میرے گھر میں کیا جادو ہے، اور حضور کیا بتا رہے کہ گھر سے بیماریاں نکل رہی ہے، بھائی تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے وہم کی وجہ سے وہ ذہن میں پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ مثلا زبیدہ، یہ ہارون رشید کی بیوی ہے، اس نے خواب دیکھا، بڑی پریشان ہوئی، اور اتنی پریشان کہ اس کی نیند اڑ گئی، کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ خواب اس نے یہ دیکھا کہ انسان اور جانور اور پرندے اور رینگنے والے کیڑے یہ سارے کے سارے مل کر مجھ سے جمع کر رہے ہیں۔ اب کوئی عورت یہ دیکھے کہ مرد بھی مجھ سے جمع کر رہے ہیں، جانور بھی مجھ سے جمع کر رہے ہیں، پرندے بھی مجھ سے جمع کر رہے ہیں، تو یہ کتنا برا خواب ہوگا اس کے لیے۔ اب وہ بڑی گھبرائی کہ یہ اتنا گندا خواب میں نے دیکھا۔ اس نے خواب پوچھنے کے لیے معبر کے پاس اپنے خادم کو بھیجا، تو میں بڑی پریشان ہوں۔ خادم نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ معبر نے بتایا یہ تو بڑا اچھا خواب آپ نے دیکھا۔ کہنے لگی اس میں کیا چاہیے، مجھ سے سب جمع کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے اس کی تعبیر یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ایسا کام دینے والے ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا، جانوروں کو بھی فائدہ ہوگا، پرندوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور ان کیڑوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ پھر بعد میں وہ وقت آیا کہ زبیدہ حج کرنے آئی تو دیکھا کہ وہاں پر عرفات میں پانی نہیں ہے اور مینا میں پانی نہیں ہے، حاجیوں کو پانی نہیں ملتا تھا، قلت تھی پانی کی، وہاں پانی ہے ہی نہیں مکہ میں۔ اس نے پھر کیا کیا کہ عراق سے ایک نہر کھدوائی، اور وہ نہر عراق سے لے کر مدینہ کے اندر آئی، مکہ کے اندر پہنچی۔ پھر حاجیوں کو عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں پانی میسر ہوتا تھا حج کے دوران۔ اب وہ نہر زبیدہ آج بھی اس کی وہ جو یعنی نہر بنی ہوئی ہے اس کی اب بھی وہاں دیواریں موجود ہیں، جو آنے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہاں پر لمبی لائن کے اندر وہ دیوار آج بھی بنی ہوئی ہے۔ اب اس نے اتنی بڑی نہر وہاں سے کھدوائی، پھر کیا ہوا اس نہر سے انسان بھی پانی پیتے رہے، جانور بھی پانی پیتے رہے، پرندے بھی پانی پیتے رہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی موقع ملتا رہا۔ اب خواب دیکھا ہے کتنا گندا جس نے پریشان کر دیا، اور تعبیر کتنی پیاری نکلی کہ آدمی کو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو خوابوں کے ذریعے شیطان بعض اوقات یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی ہم تیری خیر نہیں، حالانکہ چکر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا جی میں بڑا پریشان ہوں، میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ بھئی کیا دیکھ لیا؟ کہ میں نے دیکھا میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، اور میں بڑی گھبراہٹ میں اٹھ کے بھاگا، آگ اور زیادہ ہوگی اور زیادہ ہوگی، حتیٰ کہ میرا گھر آگ کے اندر آ گیا ہے، تو بتائیں اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمانے لگے جاؤ اور جہاں تیری چارپائی تھی اس کو ہٹاؤ، جگہ کھودو، نیچے کوئی خزانہ چھپا ہوا۔ اس نے جا کے جگہ کھودی، تھلو پائی خزانہ نکل آیا۔ اب خواب کیا دیکھا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، گھر میں آگ لگ گئی اور وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں نے کہا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ کیا، اس نے تو آگ دیکھی ہے اور آپ تعبیر بتا رہے ہیں خزانہ نکلے گا۔
فرمانے لگے بھی اس نے سردیوں میں آگ دیکھی تھی اور سردی کے موسم میں آگ بندے کو فائدہ دیتی ہے، اس لیے میں نے تعبیر نکالی کہ کوئی فائدے کی چیز ہے، اور وہ نکل آیا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا۔ اب خواب کیا دیکھا ہے؟ آگ ہے، اور تعبیر کیا نکل رہی ہے؟ خزانہ ہے۔ اب بندہ سوچتا کچھ ہے، نکل کچھ آتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حدقاری عطا اللہ صاحب بندہ زندو، جن سے میں نے قرآن حفظ کیا، فرمانے لگے کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، بڑا ڈراؤنا خواب، بڑا ہی ڈراؤنا کا، مجھے کئی دن پریشانی رہی، میں گھبرا گیا کہ اللہ ہی خیر کرے کیا ہونے والا ہے۔ خواب کیا دیکھا کہ جامع رشیدیہ میں پڑھاتے ہیں وہ، فرمانے لگے میں نے دیکھا ہمارے مدرسے کے چاروں طرف آگ ہی آگ، اور وہ اتنی آگ بڑھ گئی کہ مدرسے کے اندر آ گئی، پھر مدرسہ پورا آگ کے اندر لپٹ گیا۔ تو میں نے کہا لوگ اللہ ہی رحم کرے، کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ آگ دیکھ لی کہ میں کئی دن تو گھبرایا رہا، چپ رہا، کسی کو نہ بتایا۔ پھر ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث سے مولانا عبدالحمید صاحب بندہ زندو، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی، تو ان کو کہتے میں نے کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ اب دیکھو جو تعبیر والا ہوتا ہے بندہ، وہ خواب کی اصلیت کو پہچان جاتا ہے، یہ خواب کون سا ہے۔ تو کہنے لگے واہ واہ بڑا پیارا خواب دیکھا آپ نے، آپ کیوں گھبرائے ہوئے؟ کہا حضرت آگ ہی آگ دیکھی ہے مدرسے کے اندر۔ فرمانے لگے یہ پتہ ہے کون سی آگ ہے؟ پوچھا کون سی آگ ہے؟ کہ یہ وہ آگ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھی تھی، اور اس میں سے آواز آئی تھی اننی انا اللہ، اے موسیٰ یہ آگ نہیں، یہ اللہ ہے، اللہ کی تجلی نظر آ رہی ہے۔ کہ ہمارے مدرسے کے چاروں طرف آگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور اللہ کی خصوصی مدد ہمارے مدرسے کے ساتھ ہوگی۔ اور اس وقت مدرسہ ہمارا بالکل چند کلاسیں تھی، اس کے بعد ماشاءاللہ دورہ حدیث لڑکوں کا بھی شروع ہو گیا، بچیوں کا دورہ حدیث، اور اللہ نے ترقی دیتے دیتے کہاں تک پہنچا دیا۔ اب دیکھو دیکھنے والا کیا دیکھ رہا ہے؟ آگ ہی آگ، اور پتہ نہیں کیا ہوگا، اور نکلا کیا بیچ میں سے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے خواب جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ وہی ہو، بلکہ وہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اس میں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، خلیفہ عباسی یہ تھے، اس نے خواب دیکھا کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ کالا ہو گیا، بالکل کالا، اور یہ تھا ماشاءاللہ بڑا گورے رنگ کا۔ اب جو بندہ خواب میں اپنا منہ کالا دیکھ لے، اب وہ یہی سمجھے گا پتہ نہیں کوئی تہمت لگنے والی ہے، کوئی میرے پہ الزام لگے گا، کیا ہوگا، کوئی سمجھ نہیں آتا۔ اور قرآن میں تو اللہ نے بتایا دوزخ والوں کے چہرے کالے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اب یہ گھبرایا، معبرین کو بلایا، مجھے تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ایک اس وقت کے بڑے امام تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کیا ہوا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا چہرہ کالا ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہاری بیوی حاملہ ہے؟ کہنے لگا ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے گھر میں۔ اب اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ تو ہوتے نہیں تھے جو پتہ چل جائے کیا ہے۔ تو معبر نے کہا کہ اگر واقعی آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کا چہرہ کالا ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھر لڑکی پیدا ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس کا لڑکی سے کیا تعلق؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ ان کافروں میں سے کسی کو جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے سن کے، وہ گھبراتے تھے لڑکیوں سے۔ تو آپ کا چہرہ جو کالا ہوا ہے اس کی تعبیر یہ ہے اللہ آپ کو بیٹی دیں گے، اور اگلے دن اللہ نے اس کو بیٹی دے دی۔ اس نے 1000 انعام تو اس دن دیا جس دن تعبیر بتائی، اور جب واقعی بیٹی پیدا ہوئی تو 10,000 درہم اس کو اور انعام دیے کہ تو نے تعبیر بڑی زبردست نکالی ہے یار۔ اب دیکھو دیکھنے میں ہم کچھ بھی دیکھ لیں، ہمیں برے خواب سے پریشان ہونا نہیں چاہیے، بلکہ وہ کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب وہ کیا بتایا ہے؟ 5 باتیں حضور علیہ السلام نے بتائی۔ اگر کوئی بندہ ڈراؤنا خواب دیکھ لے، برا خواب دیکھ لے، تو 5 کام اس کے ذمے وہ یہ کر لے۔ سب سے پہلا کام بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، کہ اس کو چاہیے جو ہی برا خواب دیکھ کر اٹھا ہے تو اپنے الٹی طرف تھوکے، تھو 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 3 دفعہ تھوک دے۔ یہ ایک کام کرنا ہے۔
اس کی وجہ سے شیطان کے اثرات اللہ ختم کریں گے۔ دوسرا کام بخاری شریف کی روایت ہے وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے فوراً پناہ مانگے، یوں کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جو برا خواب دیکھ رہا ہے تو اس کا علاج بتایا جا رہا ہے، 3 دفعہ ان کی طرف تھوک دے، اس کے بعد جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھ لے۔ تیسرا مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، تو جس رخ پر لیٹا ہوا تھا اپنی کنڈیشن چینج کر لے، اگر دائیں رخ پر لیٹا تھا تو بائیں طرف ہو دے، بائیں لیٹا تھا تو دائیں طرف ہو دے، سیدھا لیٹا ہوا تھا تو دائیں یا بائیں کسی ایک طرف کروٹ پلٹ لے، تو اپنی جو یہ حالت بدلے گا، بدلنے سے بھی اس برے خواب کا اثر اللہ تعالیٰ اس کے دماغ سے دور کر دیں گے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے وَلْيَقُمْ يُصَلِّي، اگر ہمت ہے تو اسی وقت اٹھ جائے اور وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ برا خواب دیکھا ہے، اس کے برے اثرات سے میری حفاظت فرما۔ 5واں کام حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ فَلَا يَقُصُّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ، اگر تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، اب کسی آدمی سے اس کا تذکرہ نہ کرو کہ یار میں نے رات کو یہ دیکھا، میں نے رات کو یہ دیکھا۔ کیوں؟ اگر تم تذکرہ کرو گے تو ماشاءاللہ ساڈے بندیاں کی عادت بہت ہوتی ہے، تو ہر بندہ حکیم نہیں ہوتا پاکستان سے، تو کوئی آدمی کہہ دے یار پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اسی وقت 10 کے 10 بندے 10 نسخے بتا دیں بھی اے کھانا اے کھانا اے کھانا۔ کوئی بندہ مسئلہ بتا دے یار میں نے نماز پڑھی تھی یوں ہو گیا تھا، 10 دے 10 بندے انہوں کہنے کے ہو گئی، کوئی کہے گا نہیں ہوئی، وہ آپس ہی انہوں کا بینچ جڑا نا مفتی ہے ان کا اختلاف ہو جائے گا اور ایک عالم ایک بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی خواب بتا دے کہ جی میں نے خواب دیکھا رات کو ایک چڑیل آئی میرا گلا دبا دیا میں مر گیا، اور 10 دے 10 بندے نے رہتا رہتا کوئی نہ کوئی اپنی تعبیر دس دینی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو کوئی خواب بتایا اور اس نے کوئی تعبیر تم نے بتا دی، اللہ ویسے ہی کر دیتے جیسے اس نے تعبیر بتائی۔ کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہوتا، ایک آدمی نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ جی وہ سویا ہوا تھا، اور خواب یہ دیکھا کہ اس کے جو خصیت تھے وہ کوئی مچھلی آ کر کھا گئی۔ بھئی یہ خواب دیکھا اس نے جا کر اپنے دوستوں کو بتا دیا یار میں نے یہ خواب دیکھا۔ ایک کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بیوی اور بچے مر جائیں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے گھر کی چھت گر جائے گی، تیسرا کہتا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھا وہی ہوگا۔ خیر تھوڑا سا وقت گزرا، اللہ کی شان یہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کئی سفر پر جانے لگا، تو یہ گھر سے بچوں کو لے کے نکلا دھڑام سے چھت گئے۔ اس نے کہا ابھی ایک تعبیر تو پوری ہوگی، لیکن شکر ہے بیوی بچے تو بچ گئے۔ کشتی کا سفر تھا، جا رہا تھا تو دریا میں طغیانی آ گئی، وہ ایسا طوفان آیا کشتی الٹ گئی، بچے بھی مر گئے بیوی بھی مر گئی، اور یہ بیچارہ گوتے کھا رہا تھا اور تھلوں کوئی مچھلی آ کے حکم بھی کر گئی۔ تو وہ تینوں نے جو تعبیر بتائی وہ تینوں کے تینوں ہی کام ہو گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو خواب سنایا اور اس نے جیسی تعبیر بتا دی اللہ ویسے ہی کر دیتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا برا خواب دیکھ کر کبھی کسی بندے کو نہ سناؤ، کیونکہ انہیں منہ کوئی نہ کوئی شگوفہ چھاڑ دینا تے کو ٹینشن تے کو کہہ دے، تو نہ ہی بھائی کو بتاتا اچھا نہ رہتا۔ اب یہ 5 کام ہمارے نبی نے ہمیں بتائے۔ آخری درخواست یہ ہے، ایک دعا حضور علیہ السلام نے بتائی، جس آدمی کو زیادہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں اس کو چاہیے سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، تو انشاءاللہ پھر اس کو ڈراؤنے خواب نہیں آیا کریں گے۔ وہ دعا یہ ہے اعوذ باللہ، حضور علیہ السلام نے یہ خود اپنے صحابہ کو بتائی ہے کہ یہ دعا تم پڑھ لیا کرو تو تمہیں ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ وہ کیا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن شر الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا اگر سونے سے پہلے پڑھ لے تو جس کو اکثر ڈراؤنے خواب آتے ہیں وہ آنے بند ہو جائیں گے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی حفاظت کر دیں گے۔ دعا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ
ومن شر عباده ومن شر الشیاطین وان یحضرون. یہ دعا انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دیں گے. تو اب بھائی اتنی تو آپ نیت کر لیں کہ ڈراؤنے خواب سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آ جائے تو یہی کام کرے، تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھے، اس کے بعد کسی کو بتانا نہیں ہے، اپنی کروٹ چینج کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں. تو حضور نے فرمایا فلا تظنوا، اگر تم یہ کام کر لو گے تو اس ڈراؤنے خواب کا کوئی نقصان تمہیں نہیں ہوگا. اللہ اس کا شر اپنی قدرت سے ختم کر دیں گے اور تم عافیت سے مزے سے زندگی گزارو. تو خوش رہنا چاہیے. ان خوابوں کی وجہ سے شیطان کے چکر میں پھنس کر اپنی زندگی کو ہمیں اپنی خوشیوں سے خالی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.